بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کالم اور بیم کی برائی اچھے طریقے کے ساتھ ہو، مضبوطی کے ساتھ آپ کے کالم اور بیم بنے، سریا آپ کا نظر نہ آئے، اور جو آپ کالم بھر رہے ہیں اس کے میں دیوار کے ساتھ کریک نہ آئے، اس کا جوڑ اچھا بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو کنکریٹ کا مسالہ تیار کرنا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے کنکریٹ کا مسالہ تیار کرنا ہے۔ اس کی میکسنگ آپ نے اچھی کرنی ہے، اس کے اندر سیمنٹ کی جو مقدار ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، ریت اور بجری بھی آپ نے تناسب کے ساتھ جتنی مقدار ہونی چاہیے، اس سے زائد نہ بجری ہو نہ ریت ہو۔ ان تمام چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے کالم اور بیم کی جو برائی ہے وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ آئے گی۔ میں ہوں طارق عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل TACS۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جب بھی ہم کالم اور بیم کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو کنکریٹ کا مسالہ ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ بننا چاہیے، اس کے اندر سیمنٹ کی مقدار مناسب ہونی چاہیے، ریت بھی زائد نہ ہو اور بجری کی مقدار بھی زیادہ نہ ہو، دونوں جو مقداریں ہیں یہ فارمولے کے مطابق ہونی چاہیے، بیلنس ہونی چاہیے، اور سیمنٹ کی جو مقدار ہے وہ مناسب ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مکسنگ کرتے ہیں وہ کیسے کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے جب ہم کنکریٹ کا مسالہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے 1 بیگ کا مسالہ بنانا ہے، 2 بیگ کا مسالہ بنانا ہے، یا 3 بیگ کا، یا 4 بیگ کا۔ 4 بیگ سے زیادہ مسالہ آپ نے ایک دفعہ پہ نہ بنائے۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ بنانا ہے تو آپ 2 الگ الگ جگہ پہ اس کی ڈیریاں بنا کے آپ بنا لیں تو آپ کی مکسنگ اچھی بنے گی۔ سب سے پہلے تو ایک بوری کے پیچھے آپ نے ریت اور بجری کا کتنا استعمال کرنا ہے، یہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے، یہ مناسب ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ کی مقدار ٹھیک ہوگی تو آپ کا مسالہ جو ہے کنکریٹ کا مسالہ اچھے طریقے کے ساتھ بنے گا۔ جب اگر آپ 1 بوری کا مسالہ بنا رہے ہیں تو 1 بوری کے لیے آپ نے 1.5 ریڑھی 1.5 جو ہے آپ نے ریت کی استعمال کرنی ہے، اور 2 ریڑیاں آپ نے بجری کی استعمال کرنی ہے، یعنی 1.5 ریڑھی آپ نے ریت کی اور 2 ریڑھی آپ نے بجری کی استعمال کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے 1 بوری سیمنٹ کی استعمال کرنی ہے اگر آپ 1 بیگ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے 2 بوری کا مسالہ بنانا ہے تو آپ نے 3 ریڑیاں آپ نے ریت کی اور 4 ریڑیاں جو ہے آپ نے بجری کی۔ اگر اس حساب سے 3 بوری کا آپ نے مسالہ بنانا ہے تو 4.5 جو ہے وہ آپ کی ریت ہو جائے گی، اور 6 جو ہے آپ کی بجری ہو جائے گی، اور 3 بیگ اس کے اندر سیمنٹ ہو جائے گی۔ 2 بوری سے جب آپ زیادہ مسالہ بناتے ہیں تو اس میں آپ نے سیمنٹ کی مقدار تھوڑی سی بڑھا دینی ہے، معمولی سی بڑھا دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کنکریٹ کا مسالہ ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ مکس بھی ہوگا اور تیار بھی ہوگا۔ جب آپ بھرائی کریں گے تو اس کی بھرائی، اس کی فنیشنگ اچھی آئے گی۔ اس کے بعد جب آپ ریت اور بجری پھینکیں گے اس کے اوپر آپ نے پانی کا جھڑکاؤ کر دینا ہے، اس کو نمی دے دینی ہے، اس کو گیلا کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی مکسنگ شروع کرنی ہے، اور مکسنگ آپ نے 2 دفعہ کلٹی دینی ہے، پھر اس کے اندر آپ نے پانی کے لیے جگہ بنا دینی ہے، پھر پانی جو ہے اس کے اندر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ جب اس کے اندر پانی بھر جائے گا، پانی بھرائی کے بعد آپ نے اس کو بالکل چھیڑنا نہیں ہے جب تک پانی سارا خود بخود اس کے اندر ختم نہ ہو جائے، خشک نہ ہو جائے۔ پانی آپ نے جو آپ نے جگہ بنائی ہے پانی کے لیے وہاں پہ آپ پانی بھر لیں، اور پائپ کے آگے آپ جو ہے خالی بیگ سیمنٹ کا رکھ لیں کہ پانی کا کٹ نہ بن جائے پائپ کے پریشر کی وجہ سے اس ریت اور بجری کے اندر جو آپ نے مکسنگ کی ہوئی ہے۔ پانی آپ بھر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی سائڈوں کے اوپر بھی آپ نے جھڑکاؤ کر دینا ہے پانی کا، جو آپ کا وہ ڈیری سی بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے پانی روکا ہوا ہے اس کی سائڈوں کے اندر بھی، سائڈیں بھی آپ نے گیلی کر دینی ہے، یعنی تر کر دینی ہے، اس کی سائڈوں پہ بھی آپ نے پانی کا جھڑکاؤ کر دینا ہے۔ اگر پانی آپ سائڈوں کے اوپر ہلکا ہلکا لگا دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ بنے گا، اور آپ کا جو پانی اندر رکا ہوا ہے وہ رکا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، یعنی باہر نکلنا شروع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ وقفہ کر لیں، چائے پینی ہے یا گو وغیرہ بنانی ہے، جو کام بھی کرنا ہے آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ جو ہے آپ نے اسٹے کر دینا ہے۔ جب سارا پانی اس ڈھیر کے اندر سے جو آپ نے وہ جگہ بنائی ہے پانی کی، پانی خود بخود سارا اس کے اندر جذب ہو جائے، خشک ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ مکسنگ کرنا شروع کر دیں۔ ایک سائڈ سے جو ہے آپ اس ڈھیر کو کھولیں اور اس کی مکسنگ کریں، اور آپ کا مسالہ بالکل تیار ہوگا، اور ایسا تیار ہوگا، اتنا زبردست طریقے کے ساتھ تیار ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں گے، آپ کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے مکسر مشین کے ساتھ یہ مسالہ تیار کیا ہے۔
اس طریقے کے ساتھ اگر آپ مسالہ تیار کریں گے، سیمنٹ کی بھی مقدار آپ کی برابر ہوگی، ریت اور بجری کی مقدار بھی آپ کی مقدار برابر ہوگی، اور جب ایک سائڈ سے آپ مسالہ کھولنا شروع کر دیں گے تو مسالہ سخت نہیں ہوگا، آپ کو زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، جدھر بھی آپ نے برائی کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیں۔ اگر کالم کی برائی کر رہے ہیں تو جس کالم کی آپ برائی کر رہے ہیں پہلے اس دیوار کو آپ نے تر کر لینا ہے، بلاک کی ہے یا اینٹ کی، اچھے طریقے کے ساتھ تر کرنا ہے۔ بیم کی طرح اگر برائی کر رہے ہیں پھر بھی آپ پھٹوں کو تر کر دیں تو اس سے آپ کے جو بیم کی فنیشنگ ہے اچھی آئے گی۔ اور جب آپ برائی کر رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر راڈنگ کرنی ہے، چاہے وہ آپ کرنڈی کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی پائپ کے ساتھ کر رہے ہیں یا سریے کے پیس کے ساتھ کر رہے ہیں، ساتھ باہر سے جو ہے آپ نے ہتھوڑی کے ساتھ، ہتھوڑے کے ساتھ باہر والی سائڈ سے آپ نے اپنی شٹروں کو بھی اس کے اندر وائبریشن دینی ہے، تو اس سے آپ کی جو برائی ہے وہ انتہائی اچھی ہوگی، بہترین طریقے کے ساتھ برائی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔